یا کوئی رائز ہینڈ کا نشان کر لے. جی، جن احباب تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو وہ رائز ہینڈ کا نشان لگا دے یا لائک وغیرہ کر لے تاکہ کلاس کی جو خامی ہو وہ دور ہو سکے. استاد مفتی رحیم الدین صاحب انشاءاللہ عن قریب آپ احباب سے مخاطب ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ حمدا کثیرا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وبعد. جی جزاک اللہ عبید اللہ سید صاحب. تو ہمارا جو یہ کلاس ہے تخریج کے حوالے سے انشاءاللہ، چونکہ جیسے کہ اکثر احباب کو یہ پتہ ہے کہ تخصص فی الحدیث کے آخری مراحل ہے، تو آن لائن اسلامک اکیڈمی کی جانب سے جو ایک سالہ آن لائن تخصص فی الحدیث رکھا گیا تھا، تو اس کا اختتام ابھی چل رہا ہے الحمدللہ. تو اس کے لیے تخریج کی ضرورت تھی براہ راست. دیگر کلاسوں کی جو کلاس اے وغیرہ تھی ان کی تو لائیو سیشنیں ہو رہی تھی، لیکن چونکہ ریکارڈنگ والی جو کلاس ہے تو ان کی لائیو سیشن کا اکثر فقدان رہا ہے. اس حوالے سے گزشتہ ہفتے بھی یعنی گزشتہ اتوار کے روز بھی ہم نے یہ کلاس لیا تھا، اور آج بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کلاس کو مکمل کر سکیں. تو گزشتہ ہفتہ تو خیر صرف ابتدا تھا. اس ہفتے میں باقاعدہ جو ہے استاد مفتی رحیم الدین صاحب آپ احباب کو تخریج کا عمل بتائیں گے کہ ہم نے کسی حدیث کی تخریج وغیرہ کیسے کرنی ہے اور حدیث کی تلاش کے طریقے وغیرہ. تو اس حوالے سے تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ قلم اور کاپی وغیرہ اپنے ہمراہ رکھیں تاکہ استاد مفتی رحیم الدین صاحب کا جو طریقہ وغیرہ ہے وہ آپ لوگوں سے مس نہ ہو. اور استاد مفتی رحیم الدین صاحب الحمدللہ ہمارے کوئٹہ کے مہناز استاد ہیں اور کوئٹہ بھر میں مشہور ہیں الحمدللہ، خصوصاً علم میراث میں اسی طرح حدیث کے حوالے سے. اور اشرف المدارس کراچی کے سابق استاد رہے ہیں. یہاں ابھی فی الحال الحمدللہ کوئٹہ میں وزیر تدریس ہے، اور ادارے کی تمام منتظمین کی جانب سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہم ناچیز بندوں کے ساتھ ماہو مصروف ہے اور مصروفیت رکھتے ہیں ہمارے ہاں بھی. یعنی تو آن لائن اسلامی اکیڈمی میں بھی ان کی مصروفیت ہے کئی شعبہ جات ہیں. تو استاد مفتی رحیم الدین صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ طلباء کے سامنے حاضر ہو. طلباء امید ہے حاضر ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی تمام احباب مائک کھول لیں تاکہ آپ استاد صاحب سے باقاعدہ مخاطب ہو سکے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی احباب ساری خیریت سے ہیں، اللہ پاک سے قوی وعلیکم امید ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت صاحب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. استاد مفتی رحیم الدین صاحب یہاں سگنل کا مسئلہ ہوتا ہے تو آواز وغیرہ کچھ دیر سے پہنچتا ہے، تو جی احباب کو میرے خیال سے آواز کسی کو پہنچی ہے کسی کو نہیں پہنچی ہے. جی.
جی حضرت، دوستوں کا کچھ انتظار کر لیتے ہیں۔ جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں زوم میٹنگ کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 40 منٹ کے آس پاس ہوتا ہے، پھر دوسری کلاس لینی پڑے گی جو احباب حاضر ہیں۔ فی الحال انہی سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، چونکہ وقت رکھا گیا تھا باقاعدہ 30 منٹ، پھر اس کے بعد 35 منٹ کر دیا گیا، تو جو احباب حاضر ہیں ان کا وقت ضائع نہ ہو، اس لیے تو ابھی اگر شروع کریں بہتر ہوگا، میری رائے یہ ہے۔ اچھا اچھا چلے، جی تمام احباب درود شریف پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ اصول تخریج کے حوالے سے ہماری اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، اور یہ بہت بابرکت ملاقات ہے، حدیث کے سلسلے میں ملاقات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، اور مجھے اور آپ سب کو اس کے سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس میں حق اور کما حق کو بول سکے، اور کلاس کا جتنا حق ہے اللہ تعالیٰ وہ ہم سے ادا کروانے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اصول تخریج کے بارے میں آتے ہیں کہ اس کا غرض اور اس کا غایہ جو ہے وہ گزشتہ سبق میں بھی ضمناً عرض کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم سب کے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی حفاظت ہو جائے، ان احادیث سے جو فی الحقیقہ حدیث نہیں ہے۔ سب سے بڑا مقصد یہی ہے۔ پہلے زمانے میں اصول تخریج کا کوئی اہتمام وغیرہ نہیں تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ اس فن کے ساتھ اتنے ریلیٹڈ تھے، اس فن کے پاس اتنے قریب تھے کہ اصول تخریج کی باقاعدہ ضرورت ان کو پڑ نہیں رہی تھی۔ مثال کے طور پر اس کی آسان سی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، ایک آدمی ہے، وہ ہے ڈاکٹر۔ اب اس ڈاکٹر کو ان چیزوں کا معلوم کرنا جو صحت کے لیے ضروری ہے، اس ڈاکٹر کو دوبارہ حاصل کرنا، یہ اس کے لیے تحصیل حاصل رہے گا۔ اسی طرح پہلے زمانے کے لوگوں کا حدیث سے اتنا تعلق تھا کہ ان کے لیے اصول تخریج کو اپنانا یہ ان کے لیے تحصیل حاصل کے زمرے میں شامل ہوا کرتا۔ وقتاً فوقتاً جیسے ہی لوگ خیر القرون سے دور ہوتے چلے گئے تو فتنے کا اور فساد کا اور شر کا زمانہ بڑھتا گیا آج تک۔ تو علماء فن نے، یعنی علوم الحدیث کے جو علماء ہیں، انہوں نے وقت کی اشد ضرورت سمجھ کر تخریج کے لیے کچھ اصول رکھے، اور اسی تخریج کے اصول کو علماء نے وقتاً فوقتاً یدن بیدن تسلسل کے ساتھ ایک دوسرے سے یہی اصول تخریج سیکھتے رہے، اور اسی کو اپنا کر حدیث کی تخریج کرتے رہے۔ آج بھی انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کے ایک کڑی بیان کریں گے کہ حدیث کی تخریج کا ہمیں کیسا طریقہ آنا چاہیے، جس کے ذریعے آج کے اس تیز رفتار اور ترقی یافتہ اور پرفتن دور میں ہم حدیث کی حفاظت بھی کر سکے اور حدیث کی تخریج بر وقت بھی کر سکے۔ تو تخریج کے بارے میں قرآن پاک کی آیات بھی موجود ہے کہ آپ کسی بات کی تحقیق کریں، اسی تحقیق کے زمرے میں جیسے کہ آپ کے سامنے آیتیں آئے گی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ تو اب ہمارے پاس کوئی ایک حدیث لے کے آتا ہے کہ حضرت یہ حدیث ہے یا نہیں، اب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حدیث ہے یا کسی نے اپنی طرف سے بنائی گئی ہے۔ جیسے کہ من گڑت احادیث آپ کے سامنے بہت ہے، اور احادیث ضعیفہ اور موضوعہ پر باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئی ہے، الموضوعات الکبریٰ وغیرہ وغیرہ۔
تو اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اب 1400 سال کے بعد ہم نے اسی حدیث کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو اکابر نے اصول تخریج کا طریقہ دیا ہے، اسی اصول تخریج کے طریقے کو ہم اپنا کر انشاءاللہ ہم جو سوال جو استفتاء حول الحدیث ہمیں ملی ہے اس کا جواب ہم اصول تخریج کے انہی قواعد اور انہی اصول کو اپنا کر اس کا جواب ضرور دے سکتے ہیں بتوفیق اللہ و منہ، اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے احسان سے۔ تو اصول تخریج کے بارے میں سب سے پہلا طریقہ، پہلے تو یہ عرض کر لے کہ ٹوٹل کتنے طریقے ہیں جو آج تک جہابذہ فن نے، علماء حدیث نے اس کو نکالے ہیں اور اس کو مرتب کر کے ہم تک پہنچائے ہیں بواسطہ اساتذہ۔ وہ ٹوٹل طریقے 6 ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے حدیث کو نکالنے کا اور اس حدیث کی تخریج کا، کہ ہم اس حدیث کے جو سند ہے اس سند میں سب سے پہلا جو صحابی کا نام ہے رضی اللہ عنہ، اس صحابی کے نام کے ذریعے ہم اس حدیث کو تلاش کریں گے۔ مثال کے طور پر بہت سی کتب حدیث کے وہ اس ترتیب پر لکھے گئے ہیں کہ وہ حروف تہجی کے ترتیب پر ہے۔ مثال کے طور پر کسی صحابی کا نام الف سے شروع ہو رہا ہے، مثال کے طور پر جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے تو الف سے شروع ہو رہا ہے، اس کو سب سے پہلے ترتیب کتاب کے فہرست میں اور باقی کتاب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث لائے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد با کے تحت جن صحابہ کے نام میں اور جن صحابہ کا نام با سے شروع ہو رہا ہے ان کی احادیث لائے ہیں۔ اسی طرح تا سا جیم ہا خا یا تک، یہ اس صحابہ کے نام سے احادیث کو پہچاننا آسان رہا۔ اب مثال کے طور پر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کوئی روایت ہے، ہم اس روایت کو حدیث کی کتاب کی فہرست میں ہم ایسے تلاش کریں گے، جو الف ہے الف کی فہرست میں ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے الف اور الف کے بعد جو ہے با کی ترتیب آئے گی، تو ابو کے تحت ہم اس حدیث کو تلاش کریں گے اور اس کی تلاش سب سے آسان رہے گی۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی کا نام ہے جس کا نام شیم سے شروع ہو رہا ہے، جس کا نام قاف سے شروع ہو رہا ہے، جس کا نام فا سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اس صحابی کا نام جس حرف سے شروع ہو رہا ہے ہم کتاب کی فہرست میں اسی حرف کو تلاش کر کے اسی صحابی کی روایات کو تلاش کریں گے، پھر ان میں سے اس صحابی سے جو روایت ہے اس تک پہنچنا بحوالہ فہرست بہت زیادہ آسان اور ہمارے مقصد تک پہنچنے میں بڑا معاون رہے گا۔ یہ پہلا طریقہ ہے اور سب سے آسان طریقہ ہے اور سب سے مضبوط طریقہ بھی یہی ہے، اور اکثر کتب جو ہے وہ اسی ترتیب پر لکھے گئے ہیں، حروف تہجی ترتیب پر۔ یہ رہا پہلا طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے اصول التخریج کا، کہ ہم حدیث کا جو ابتدائی لفظ ہے، مثال کے طور پر ہمیں کوئی استفتاء ملی، کسی نے ہم سے سوال پوچھا کہ یار اس حدیث کے حوالے سے مجھے تحقیق چاہیے کہ یہ حدیث اس درجے کی حدیث ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے، ضعیف ہے کس درجے کا ہے، اس کا کوئی مطابق کوئی شاہد موجود ہے یا نہیں ہے۔ اب اس نے ہمیں وہ حدیث کسی کاغذ پر لکھ کر دی، یا آپ کو مجھے کسی اور دوست کو اس نے میسج میں سینڈ کر دی۔ تو اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس حدیث کا جو پہلا لفظ ہے، جو ابتدائی لفظ ہے، اس ابتدائی لفظ کے ذریعے سے ہم اس حدیث کو تلاش کریں گے۔ مثال کے طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور آپ کا فرمان ہے
کہ احب الاعمال الاللہ ادومها وان قل. اب یہاں پر حدیث کا ابتدائی لفظ ہے احب. تو اب اس حدیث کو تلاش کریں گے کہاں؟ اس حدیث کو ہم تلاش کریں گے ان کتب میں جنہوں نے احادیث کو حروف تیزی کی ترتیب سے لایا ہے. مثال کے طور پر بعض کتب پھر ایسے ہیں جو روایت کے حوالے سے حروف تیزی کو اختیار کر چکے ہیں. مثال کے طور پر وہ احادیث جو الف سے شروع ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے لایا. مثال کے طور پر حدیث کا پہلا لفظ وہ الف سے شروع ہو رہا ہے، جیسے یہاں آپ کے سامنے میں نے جو حدیث رکھی احب الاعمال الی اللہ ادومها، یہاں پر یہ الف سے شروع ہو رہا ہے. اور اگر کوئی حدیث با سے شروع ہو رہا ہے تو اس کو پھر دوسرے درجے میں ان مصنفین نے اپنی کتاب میں یہی ترتیب اپنائی ہے. اگر تا سے شروع ہو رہا ہے تو پھر تیسرے نمبر پر وہی لائے. تو اس حدیث کے ابتدائی لفظ کے ذریعے ہم اس حدیث کو آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں. یہ رہا اس کا دوسرا طریقہ، اور یہ دونوں سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ اہم بھی ہے. تیسرے طریقے کی طرف جائیں گے کہ اصول تخریج کا تیسرا طریقہ جو ہمارے اکابر نے، محدثین نے، جہابذۃ الفن نے ہمیں اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، اپنی تتبع اور تلاش سے ہمیں عطا کی ہے. تو اس کو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، یاد کریں گے، ایک امانت سمجھ کر ہم آگے اس کو پہنچائیں گے، تاکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے گردن سے ہٹ کر دوسروں کی طرف پہنچ جائے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. تو تیسرا طریقہ یہ ہے جس حدیث کے بارے میں ہم تخریج کرنا چاہیں، جس حدیث کے بارے میں ہم تخریج کرنا چاہتے ہیں، اس پوری حدیث میں ہم ایک مرتبہ غور کریں، ایک مرتبہ اس میں اپنی فکر کی گھوڑے دوڑائیں گے کہ اس حدیث میں کوئی انوکھا، کوئی غریب، کوئی ایسا لفظ جو کہ عموماً میدان حدیث میں بہت کم استعمال ہو رہی ہے، اس لفظ کی ہم تلاش جاری رکھیں گے، اس لفظ کو ہم ریسرچ کریں گے. تو مثال کے طور پر اس کی ایک آسان سی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں. حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. حدیث متواتر ہے. اب اس حدیث میں ہم سوچیں گے اور ہم اس میں تھوڑا غور فکر کریں گے کہ اس میں کوئی ایسا لفظ جو کہ عموماً عام احادیث میں استعمال نہیں ہوئی ہے، اس لفظ کو ہم ڈھونڈ کر اور تلاش کر کے اس کو نکالیں گے. ضرور بے ضرور آپ بھی اور میں بھی اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں اور آپ بھی پہنچیں گے کہ فَلْيَتَبَوَّأْ، یہ لفظ جو ہے یہ اس حدیث میں کوئی ایسا لفظ ہے جو کہ باقی احادیث میں غریب الاستعمال ہے، بہت کم، بلکہ اس کا استعمال نہ ہونے کی برابر ہے باقی احادیث میں. تو اس حدیث میں ہم نے ایک ایسا لفظ تلاش کر لیا جو کہ احادیث کے ذخیرے میں قلیل الاستعمال، تو کیا اگر میں کہوں کہ معدوم الاستعمال ہے، تو ایسے لفظ ہم نے لیا. اور جب ایسا لفظ ہم نے لیا، اس کو پھر جب ہم کہیں بھی تلاش کریں گے ایسے لفظ کو، ایسا لفظ چونکہ استعمال کم ہوا ہے اس لیے ہمیں یہ آسانی سے اور سہولت سے ملے گا. تو یہ مفتی تین رحم الدین طریقے. صاحب، آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا، اس کے لیے معذرت. یہاں پر زوم میٹنگ کا دورانیہ ختم ہو رہا ہے، میں دوبارہ لنک بھیجوں گا، اب آپ کو دوبارہ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ، دوسری کلاس ٹھیک ہے، لیں گے ابھی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. السلام علیکم.